اگر سچ میں ہوا تب تو میرا کباڑا ہو جائے گا. تو ایک طرح سے بھیبھیت ہوتا ہے. وہی بھے مجھے کچھ سالوں تک رہا. اور اس کے بعد سمے کے ساتھ ساتھ میرے من میں دھڑتا آئی کہ نہیں ایسے بیوقوفانہ کیا باتیں کرنے آئی؟ والا. دھڑتا. اچھا دھرنتا، ہاں ٹھیک ہے. مضبوطی. ٹھیک ہے. تو میرے من میں مضبوطی آئی، دھڑتا آئی کہ ہاں بھائی جو ایسی جاہلوں والے بات کر سکتا ہے وہ اس دنیا کیسے بنا سکتا ہے. مطلب میں کیا بتاؤں کہ خود سوچو آپ، جس کو نہ پہاڑ کا پتا، ندی کا پتا، نہ آسمان کا پتا، نہ دنیا داری کا پتا، کچھ بھی نہیں پتا ہے، وہ دنیا بنا سکتا ہے کیا؟ کسی صحیح. ایک کمبھار سے جو مٹکا بناتا ہو اس سے پوچھو بھائی کہ آپ مٹکے کیسے بناتے ہو، وہ بہت بڑھیا طریقے سے بتائے گا کہ مٹی کو گودتے ہیں، چاک پہ رکھتے ہیں، گول بناتے ہیں، بھٹی میں گرم کرتے ہیں، پھر مٹکا بنتا ہے، اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی پانی پیتے ہیں. کیونکہ وہ بالکل. اصل میں کمہار ہے تو بڑھیا طریقے سے وہ پروسیس بتا سکتا ہے. اب کوئی جھوٹا انسان ہے اس سے پوچھو وہ اپنے آپ کو کمہار بولتا ہوگا. ہم بولیں کہ بھی آپ مٹکا کیسے بناتے ہو، وہ بولے ہم لکڑی کے بناتے ہیں، اس میں چھید کر دیتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر ٹھنڈا پانی پیو. ہاں بڑی زبردست مثال دی ہے آپ نے. ویسے ہی اللہ ہے. زمین کے بارے میں بولیں گے فلیٹ ہے، یعنی کہ ایسے بچھی ہوئی ہے. آسمان کے بولے تو ہم تو درجے بنائے ہوئے ہیں. پہاڑوں کو بولے ہم نے گاڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہی جھوٹا کمہار ہے جو لکڑی کا مٹکا بنا کے چھید کر کے ٹھنڈا پانی پی رہا ہے. اچھا دو چیزیں یاسمین جی، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، یاسمین جی کا چینل، یاسمین جی جو یعنی ترک دے کر بہت ہی سمپل وے میں سمجھانا چاہ رہی ہے، وہ بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے دوستوں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ یاسمین جی کا چینل میں نے کمنٹ میں پن کیا ہے، تو آپ لوگ پلیز اس پہ جا کر یاسمین جی کے چینل کو سبسکرائب کر لے. دوسرا ایک ریکویسٹ ہمارے چلبل جی کر رہے ہیں یاسمین جی کہ ایک نیو سیریز سٹارٹ کی جائے ہمارے اس چینل پہ ہندی سکھانے کی، آچاریہ یاسمین دیوی ارے کے ساتھ. تو اگر آپ تیار ہیں تو ہم ضرور اس کا بھی دیکھیے. نیرج سنگھ جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندی کا ریفریش کورس لے لیجئے یاسمین جی سے. بالکل، میں اب ان کو وقت تھوڑا دینا پڑے گا تاکہ ہم ہندی بھی سیکھ جائیں، کیونکہ ہماری ہندی بالکل یعنی اگر میں خود کی بات کروں تو ہماری ہندی جو ہے وہ مکس والی ہندی ہے، اس میں انگلش کے ورڈز زیادہ ہوتے ہیں، اردو بھی ہوتی ہے، لیکن یاسمین جی کی جو ہندی ہے بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریے یاسمین جی. اتنی تعریف کر رہے ہیں جو بھی، ان کو ہردے سے آبھار پرکٹ کرتی ہوں. اب میں اس کسی اور کیا بول سکتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ کو میری بھاشا شیلی پسند آ رہی ہے، اس کے لیے بھائی آپ لوگ کو بہت بہت دھنیہ واد کرتی ہوں. تو مطلب ایک طرح سے مجھے پورن روپ سے گیان ہو گیا تھا کہ بھئی اسلام جو ہے وہ کسی بھی مادھیم سے صحیح نہیں ہے. اور جو بھے تھا وہ بھی جاتا رہا، کیونکہ جب کوئی چیز کا گیان ہمیں ہو جاتا ہے تو ہمیں اس چیز سے بھے نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر ہم ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مان لو آپ اندھیرے میں جا رہے ہو اور آپ کے سامنے کوئی سانپ آ گیا. اب وہ زہریلا سانپ نہیں ہوگا تو بھی آپ کے بھے کے مارے ہارٹ اٹیک سے نکل لو گے، کیونکہ آپ کو لگے بالکل. گا سانپ ہے تو زہریلا ہوگا. لیکن آپ کو اگر اس چیز کا گیان ہے کہ وہ سانپ جو ہے وہ پٹ پٹیا ہے یا پھر دودھ کا ناگ ہے، مطلب بہت سارے سانپ کے پرکار ہوتے ہیں جس میں زہریلے بھی ہوتے ہیں اور وشہین ناگ بھی ہوتے ہیں، سرپ ہوتے ہیں. تو اب آپ کو پتا ہوگا، تو اگر آپ وہ وشہین سانپ کو بھی دیکھو گے یا وشاکت جو جس کے پاس وش ہوتا ہے زہریلا اور جس کے پاس زہر نہیں ہوتا اس کو بھی دیکھو گے تو آپ ڈرو گے نہیں کہ ہاں زہریلا سانپ ہے. تو آپ کے پاس علم ہے، گیان ہے، تو آپ اس سے بچ کے نکلو گے. ہاں بھی ایسے ایسے کر کے بچ سکتے ہیں. اور اگر زہرہین ہے، وشہین ہے تو آپ اس سے ڈرو گے نہیں کہ ہاں بھی یہ تو کچھ نہیں کرے گا، تو اس کے آگے سے نکل لو گے. تو ویسے ہی اسلام کی جب مجھے اسلام سے اس کے بارے میں سب کچھ پتا چلا کہ ہاں بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں، تو پھر میرے ہردے سے اس کا بھے جاتا رہا. اور اب میں اتنی مطلب وہ ہو چکی تھی کہ میں نے اسلام کو پھر چھوڑ دیا. جی، تو یہ سب گیان آپ کو پراپت کہاں سے ہو رہا تھا؟ یعنی انٹرنیٹ کے مادھیم سے یا پھر یعنی یہ سب باتیں آپ کو
پتہ کیسے چل رہی تھی؟ کیا آپ قرآن کا آپ نے پورا اس کو ہندی میں کیا کہیں گے، یعنی شروع سے انواد. ہاں انواد آپ نے پورا پڑھا ہے لاسٹ تک؟ آپ کو پتہ کیسے چل رہا ہاں تھا کہ اسلام میں یہ سب پرابلمس ہے، اور اس کو آپ نے کنفرم کیسے کیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں، واقعی میں ایسا نہیں ہے، صرف نام بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو آپ کو یہ سب گیان آیا کہاں سے، اور آپ نے اس کو کنفرم کیسے کیا؟ اور تیسری چیز کہ آپ کو یہ جب چیزیں دکھائی دی کہ واقعی میں یہ قرآن میں یا حدیث میں ہے، تو کیا آپ نے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کوئی علماء سے، کوئی عالم سے آپ نے رابطہ کیا اور ان سے یہ سب چیزیں ڈسکس کی کہ ایسے ایسے ڈاؤٹس مجھے آ رہے ہیں، اس کا کوئی ویلڈ آنسر ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیے آپ. ہاں یہ اسلام کے بارے میں جتنے بھی مطلب کہ جو جینیسس ہے، اتپتی ہے، دنیا کیسے بنی، اللہ پاک نے کیا کیا کر کے بنایا، مطلب اسلام میں ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم بنایا، اور قلم بنا کر کے اس کو حکم دیا کہ بھائی لکھ دے جو چیز جو لکھنا ہے کر کے. تو اس نے لوح محفوظ کی کتاب تھی، وہاں سارا کچھ لکھ دیا. وہ بھی دنیا کے تخلیق سے، یعنی دنیا کے نرمان سے 50,000 سال پہلے سب چیز لکھ چکا تھا. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں اسلام کی، تو وہ مجھے دادی سے، امی سے، وہ لوگ باتیں کرتے کبھی کبھی. اتنا ریلیجیس نہیں تھا لیکن ان کو بھی علم تھا، ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی ان کو ایسے پیڑھی در پیڑھی جو ہوتی ہے نالج ٹرانسفر ہوتی ہے، مطلب پریورتت ہوتی ہے ادھر سے ادھر ایسے. تو ان سے بھی مجھے سننے کو ملا. تو قرآن میں جو چیزیں تھی وہ مجھے مطلب بہت اچھی طریقے سے جو امپورٹینٹ جو سب سے اچھا مادھیم تھا یوٹیوب سب سے اچھا مادھیم تھا، جس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کے لیے سنتشٹ کیا. اور اس سمے زیادہ ایکس مسلم نہیں تھے، کچھ تھے، اور وہ بہت ہی اچھے طریقے حال سر ہیں، غالب کمال سر ہیں، اسپارٹکس جی ہوئے ہیں جو آتے ہیں، اور نیرج اتری سر ہیں، اور انکر آرے سر ہیں، اور وہ ان کا بھی آتا تھا، کیا نام تھا، وہ آریہ سماجی تھے وہ. تو اسلام کو اچھے سے ایکسپوز کرتے تھے. اب ان کا جو مقصد تھا وہ تو کچھ اور تھا، لیکن اس کے ذریعے سے جب وہ کچھ بھی بتاتے تو میں ان کو دیکھتی تھی، اور وہ جو بھی بولتے تھے تو میں ان کو نوٹ کرتی. اور آپ یقین کرو گے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کاپی ہے، جس میں نے سارا کچھ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اور جب بھی میری کسی سے ڈیبیٹ ہوتی ہے مولویوں سے، تو میں وہ کتاب کھول کے بیٹھتی ہوں، اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میری دی ہوئی دلیل کو جھٹلا سکے. واہ واہ، زبردست، مطلب ایک دم پریپئر ہو کے ہوں بیٹھے ہو آپ. ہاں بالکل. اور ابھی تک کا مطلب یہ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی مولوی عالم جو بھی ہے جانکار، جب میرے سے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مطلب ایک بار تو سنڈے کو میں صبح اٹھی، اور سنڈے کو اٹھی تو پھر میں اٹھنے کے بعد نا 8:30 تھے، اس دن نا میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی. تو پھر کال آیا، پھر 8 9 10 11 ایسے 11 11:30 بج گئے تھے. بات کرتے کرتے بات ہوئی نہیں ہے مولوی سے، اور وہ پھر کال کٹ کر کے بھگ گیا وہ. تو کتنے مولویوں سے بات کی ہے ابھی تک آپ نے آف لائن؟ آف لائن تو کسی سے بات نہیں کری میں نے ابھی تک، کیونکہ اچھا، مجھے آف لائن آپ بھے نے ہے بات نہیں کی. کہ آف لائن نہیں. اور میں ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ اسلام کی اس میں اگر آپ کے پاس سپورٹنگ ہے، مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی رکشا کرے، تب تو آپ سب کے سامنے آؤ، انیتھا کبھی بھی سامنے نہ آؤ. کیونکہ اسلام کا تو مطلب یہی کہ جو مرتد ہو گیا، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس کا گلا کاٹ دو. جس کو مرنے کا شوق ہے اور سرکشا نہیں ہے تو وہ سامنے آئے، اور جس کو سرکشا ہے اور وہی سرکشا ہے. وہ کملیش تیواری نے کچھ بولا تھا نبی پاک کے بارے میں، تو بیچارہ کتنے سال تک تو بچتا رہا، لیکن آخر انہوں نے ان کا کام کر دیا نا، ختم کر دیا بیچارے کو. تو جی یہ بالکل. لوگ نا مطلب اپنے حالانکہ دل سیکیورٹی میں بھی چھپا تھی، کے رکھتے اس چیز کو. سیکیورٹی بھی تھی ان کے پاس، اور ہوں یعنی نامچین بھی تھے، پولیٹیکل سپورٹ بھی تھا. اس کے بعد بھی ہوں وہ درگھٹنا
हो गई. अच्छा, मैं सभी लोगों से बताओ. रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी दोस्तों से, कि 360 लोग हमें देख रहे हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें. कम से कम 500 क्रॉस तो होना ही चाहिए. यास्मीन जी की जो दास्तान है वो और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए. तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यास्मीन जी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें. और एन पोर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है. थैंक्स अ लॉट. ये लिख रहे, तलाक से पछतावा और दर्द जिल्लत हो, इसके लिए औरत को पराये मर्द के पास सोना होता है. आदमी को पराये मर्द के साथ सुला देना चाहिए, दर्द जिल्लत समझ जाएगा. क्या कहना चाहेंगे यास्मीन जी आप? सही है. मैं क्या बोलूं. अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था हलाले के ऊपर, कि क्या हलाला जो है वो मर्द के लिए सजा है. यानी हमारे जो मोमिन भाई है वो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि चूंकि तलाक जो है ये बहुत सेंसिटिव मसला है, तो कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए. और इसके बाद अगर वो बिना सोचे समझे तलाक दे देता है और उसके बाद अगर उसको उसकी बीवी वापस चाहिए, तो हलाला जो है ये मर्द के लिए सजा है. मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मर्द के लिए कैसे सजा है. ये तो आप अपनी वाइफ को सजा दे रहे हो. अगर आपको वाकई में मर्द को सजा देनी होती तो मर्द को किसी मर्द के साथ सुला देना चाहिए था, तब सजा समझ में भी अरे आती. ये क्या सजा है. मतलब तुम उस औरत को तलाक दे रहे हो. जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है उस औरत के लिए जिसके तुम तलाक दे रहे हो. और फिर जब उसका हलाला होता तो बोलते हैं कि मर्द के लिए सजा है. अरे वो तो ये चाहता है कि उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, उसके पूरे खानदान के साथ वो लड़की सोए. वो उसका सब पूरा खानदान के लोग जो है उसका हलाला करें. वो लोग ये चाहते हैं. ये इस्लाम में ना जितने भी मर्द हैं जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं, उनके दिल में रत्ती भर भी औरतों के लिए इज्जत नहीं है. उनका मानना है औरत जो है ना टेढ़ी पसली से बनी हुई है, टेढ़ी रहेगी, सीधा नहीं होगी. और उसका दिमाग जो है ना आधा है, पूरा नहीं होगा. इसके लिए कुरान में भी, कुरान या हदीस है, उसमें भी है कि गवाह जो होता है ना लड़कियों की, उसको पूरी नहीं मानी जाएगी. 2 लड़कियां होंगी तो पूरा गवाह माना जाएगा. तो ये इतना मतलब मैं क्या बोलूं, छी छी थू थू वाली बात है ये, कि इस मजहब के बारे में बात भी करे ना तो फिर कुछ बोल नहीं सकते. मुंह से गालियां निकलती हैं लेकिन नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है. ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप. इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं कहाँ पर थी. आपने ये कहा ना कि आप वीडियोस देख रही थी लोगों का, उससे आपको पता चलते जा रहा था. हाँ. तो जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पे ये एक्स मुस्लिम और जो आर्य समाजी जो भाई बहन है जो इस्लाम को एक्सपोज करते थे, तो उनकी जो बताई हुई आयत और हदीसें थी उनको मैं नोट करती और देखती कि हाँ इस्लाम में ऐसी चीजें हैं. तो मुझे इस चीज का मतलब कंफर्म होता कि हाँ भाई इस्लाम में ऐसी चीजें हैं. तो फिर मतलब कि ये एक सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ सच में इस्लाम सही नहीं है. और इस तरह से मैंने येन केन प्रकारेण तरीके से फिर इस्लाम को त्यागी दिया. जी, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं. अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान एक ऐसी किताब है जो एक किताब होने के बाद भी पूरी दुनिया को जला रहा है, हर तरीके से दुनिया को बर्बाद कर दिया. कुरान की वजह से ही दुनिया में एक जो लड़ाई झगड़ा है वो पैदा हुआ है. कुरान में लिखा है कि मोमिनों के जो दुश्मन है वो नसारा है. नसारा बोलते हैं ईसाइयों को. कुरान में ही लिखा है कि मोमिनों के दुश्मन जो यहूदी हैं वो भी आखिरत तक के लिए वो उसके दुश्मन है. काफिर जो है उनसे दोस्ती ना करो, वो आपके दुश्मन है क़यामत तक के लिए. अब एक चीज, एक मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और वो कुरान पे मतलब पूर्ण रूप से अपना उस पे अकीदा रखता है, वो चाहता है वो पूरी तरह से इस्लाम पे काबिज है, मतलब उसको पूरा फॉलो करता है.
اب وہ کس سے دوستی کرے؟ وہ ہندو محلے میں رہتا ہے، کسی ہندو سے دوستی نہیں کر سکتا، عیسائی سے دوستی نہیں کر سکتا، یہودیوں سے دوستی نہیں کر سکتا، اس کا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی مسلم سے دوستی کرو گے، اب وہ اسلام کو فالو کرتا ہے، تو بھئی اس کا خدا ہی تمہیں پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ تمہیں کس طرح سے پسند کرے؟ کہتے ہیں نا ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ بھائی وہ بھائی، فلانا امکا ڈھمکا بھائی چارہ، یہ کچھ نہیں ہے، صرف بکواس ہے۔ اگر وہ بھائی ہوتا نا تو قرآن میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوتی کہ کافر سے مطلب اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ یہ صرف ایک دکھاوا ہے، اور قرآن کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں آگ لگی پڑی ہے۔ ایک مسلم اگر اسلام کو ٹھیک طریقے سے فالو کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی حد میں جا کر کے بھی غیر مسلموں کو اپنا نہیں مان سکتا۔ وہ قرآن اس کو ماننے ہی نہیں دے گی، کیونکہ جب جس کا خدا ہی اس کو پسند نہیں کرتا تو جو اس کا بندہ ہے وہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ اور کہیں وہ بس پسند کر رہا ہے اس کافر کو، اس نصارہ کو، عیسائی کو، اس یہودی کو، تو پھر وہ مسلم نہیں رہا، کیونکہ جو خدا کا پسند ہے اس کے بندے کا بھی وہی پسند ہونا چاہیے۔ خدا کس چیز سے نفرت کر رہا ہے اور اس کا بندہ اس چیز سے محبت کرے تو وہ تو کافر ہے۔ تو کافر ہونے سے اچھا ہے یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ اس کافر سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو لوگ کتنا بھی بھائی بولے، کتنا بھی ہاتھ، اگر ہاتھ بھی کاٹ کے دکھا دے نا، دیکھو میں نے ہاتھ میں اپنا آپ کا نام لکھا ہے، آپ میرے بھائی ہو سکے بھائی، تو یقین نہ مت کرنا اس پر جو قرآن پہ ایسا اندھا وشواس کرتا ہے۔ باقی سارے مسلمان ایک طرح سے نہیں ہوتے، لیکن وہ جو اسلام کو کٹرتا سے فالو کرتے ہیں اور قرآن کے ہر ایک لفظ کو مانتے ہیں کہ وہ سچ میں ہے ایسا، تو ایسے سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ایسی چیزیں، قتل عام، خون خرابہ جو بھی ہے، وہ اسلام کی دین ہے، قرآن کی دین ہے۔ تو میرے حساب سے قرآن ایک صحیح کتاب نہیں ہے۔ جی بالکل، یعنی اگر کوئی واقعی میں قرآن کو فالو کرے گا تو اس کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مسلم سے، کافر سے وہ دوستی بنائے رکھے۔ اگر وہ ویسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے اگینسٹ میں جا رہا ہے، اللہ کی جو چاہت ہے اس کے اگینسٹ میں وہ جا رہا ہے۔ یہی کہنا کیوں چاہ رہی جی ہے نا آپ آپ؟ مجھے ایک بات، ہاں کیوں جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2002 کا جو گجرات کا دنگا سب کو یاد ہے، لیکن گودھرا کے ٹرین میں کیا ہوا تھا کسی کو یاد ہے کیا؟ یہ ابھی کشمیر میں جو انڈین آرمی کر رہی ہے، یعنی کہ جو آتنکوادی ہیں ان کو مار رہی ہے، وہ تو سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں ہاں، اور جو لاکھوں جو ہندو بھائی بہن تھے ان کو مارا گیا، ان کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، جو گربھوتی تھی ان کے پیٹ کو پھاڑ کے ان کے بچے کو نکال کے مارا گیا۔ یہ کہا تھی مسجدوں کے ممبر میں چڑھ کے نا، میں نا ایک ہندو پنڈت جو تھی ان کا وہ سن رہی تھی، انٹرویو بولتے ہیں، ساکشاتکار، تو وہ نا بتا رہی تھی، بتاتے اس نے رو دیا کہ مسجد ہے نا وہاں پہ، مسجد کے ممبر پہ بول رہے تھے کہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو اسلام قبول کر لو، یا جتنے بھی مرد ہیں وہ چلے جاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو چھوڑ کے۔ اور یہ اسلام میں ہے، اسلام میں ایسے ہے کہ اسلام میں کیسا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جنگ کرو اور جو مرد ہے اس کو مارو، اس کے بعد جو پیسے بچے ہیں، دھن دولت جو بھی ہے، اور جو عورت ہے مال غنیمت ہے وہ تمہاری ہے۔ تو یہ تو وہی فالو کر رہے تھے نا، جموں کشمیر میں یہی فالو کر رہے تھے، مردوں کو بولے تم لوگ دیش چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا اسٹیٹ چھوڑ کے چلے جاؤ، یا تو پھر مننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اور یا پھر تمہاری عورتوں کو چھوڑ دو۔ تو مال غنیمت چھوڑنے کی تو بات ہو رہی تھی، ان کے دل میں کبھی بھی پریم بھاونا نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ دکھاوا ہے، باقی چھل کپٹ پرپنچ ہی ہے۔ جی نیرج سنگھ جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس لاٹ۔ یہ حلالہ کا لاجک کا حلالہ ہے، بالکل ایک دم اللاجیکل باتیں ہیں حلالہ کی، جس کو قبول ایک جو سمجھدار انسان ہوگا، انسانیت اس کے اگر دل میں ہوگی تو اس طریقے کی چیزوں کو وہ صحیح نہیں مان سکتا ہے۔ 421 لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک بھی کر دیا کریے دوستو،
ویڈیو آپ اگر لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو تو اس کی ریچ کافی بڑھ جاتی ہے، اور جس طریقے سے یاسمین جی بہت ساری چیزوں کو بتا رہی ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے. تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں. اچھا یاسمین جی، ایک کمنٹ آ رہا ہے کافی دیر سے کہ آپ مسلم تھی ہی نہیں، آپ ایک آریہ سماجی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی تاکہ ایسے جس کے دلوں میں ڈاؤٹ ہے، جن کے دلوں میں ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جو ماننا ہے مانو، لیکن جب کوئی انسان کسی چیز سے بہت زیادہ، اسپارٹکس جی کا آپ نے سنا ہے، وہ اتنا نفرت کرتے کیوں ہے اسلام سے؟ ان کو اسلام پوری ننگی دکھائی دے رہی ہے، ریالٹی دکھائی دے رہی ہے. بھائی جب کسی کے ساتھ اتنا برا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ غلط چیز ہے نا. تو جو بول رہے ہیں ان کو بولنے دو، ان کے بولنے سے فرق نہیں ہوگا. میری آئیڈینٹی چینج نہیں ہوگی، کیا بولتے پریچے، میرا پریچے پریورتت نہیں ہوگا، کوئی بھی کچھ بھی بولے. ٹھیک ہے، زبردست. آپ آریہ سماجی جو ہے نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مسلم تھی ہاں، پہلے. ان کو میں بول دوں کہ بھی جو آریہ سماجی ہیں وہ ایک ایشور میں یقین کرتے ہیں، خدا میں یقین کرتے ہیں، اور میں کسی بھی مذہب کے کسی بھی خدا میں نہ یقین کرتی ہوں. میں 4 لوگوں کو بھی یہ ایڈوائز دوں گی، کیا بولتے ہیں اس کو، صلاح. میں صلاح دوں گی کہ بھی آپ بھی کسی بھی خداؤں میں یقین نہ کرے. سنسار جو ہے وہ سوچالت ہے، پرکرتی سے چل رہی ہے، کوئی بھی خدا ایشور نہیں ہے. اور کسی بھی سماج پنتھ سے ہو، آپ ایک منشیہ پنتھ سماج ہے، سب سے شریشٹھ ہے، اس پہ چلے. یہ سب سے بڑھیا جو ہے وہ ایک اتر ہے. جی، تو جس کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یاسمین جی آریہ سماجی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ وہ ایک ایتھیسٹ ہے، بلکہ وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتی ہے ان کی تحقیق کے حساب سے. ہاں، میں اس میں ایک پوائنٹ جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کی اپنی خود کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ چاہے مسلم رہے، اسلام کو مانے، ہندوازم کو مانے، کرسچینٹی کو مانے، بالکل آپ کی فری چوائس ہے. تو میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس ریلیجن یا کس دھرم کو فالو کرتا ہے. مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا جو کام ہے وہ صرف یہ بتانا ہے کہ اسلام میں جو چیزیں ہم کو غلط لگی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ چاہے تو تحقیق کر کے دیکھ لے کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے.